السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کے سامنے روبرو ہیں اور یہاں پر جو ہے کچھ طلبہ ہیں، حفاظ ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں کس متعلق یہاں پر جو ایونٹ ہوا ہے، پروگرام ہوا ہے، تو کیا ان کا مشن ہے، کہنے کے لیے یہاں پر شرکت ہوئی تھی، چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام آپ کا؟ حافظ محمد عثمان۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ کا؟ حافظ محمد گلفام۔ ماشاء اللہ گلفام صاحب، آپ کا؟ محمد سہران۔ محمد شہران۔ اچھا ماشاء اللہ، ادھر کرو پھر سے۔ ادھر دیکھو۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب یہاں کوئی پروگرام تھا؟ جی، یہاں دستار فضیلت کا پروگرام تھا۔ اچھا ماشاء اللہ دستار فضیلت۔ تو گلفام صاحب آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ تیار ہیں آپ؟ اچھا ماشاء اللہ۔ چلیے، جیسے آپ نے یہاں شرکت بھی کی، آپ مکمل حافظ ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسہ مفتاح العلوم، موضع پاپڑی رسول پور۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب کلام پاک کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ کلام پاک میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں۔ 7 منزلیں، ماشاء اللہ۔ اچھا، وعلیکم السلام جی، اور خیریت چچا؟ اچھا گلفام صاحب، آپ بتائیں کہ آپ جو یہاں شرکت کری آپ کو کیسا لگا، اور کیا آپ کی سمجھ میں بات آئی، اور کیا میسج آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے قرآن کے متعلق، تعلیم کے متعلق؟ ماشاء اللہ یہاں کا بہت اچھا پروگرام رہا۔ آج کا دیکھیے یہ پروگرام جو ہے یہ حافظ قرآن کی نسبت پر ہوا ہے۔ دیکھیے ایسی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے اور ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں بھی آگے چل کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عالم بعمل بنے۔ جی اچھا ماشاء اللہ۔ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ حفظ کر رہا ہوں۔ کتنے پارے کر رہے ہیں؟ 22 پارے ہو گئے۔ اچھا، آپ کا مقصد کیا ہے علم حاصل کر کے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کے سامنے وہ فضیلت ہیں کہ جو ابھی یہاں پر پروگرام میں بھی آئی ہیں کہ والدین حفاظ کے لیے جو ہے آخرت میں ایسے تاج ہوں گے جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے، یہ فضیلت ان کے لیے ہے۔ یہ فضیلت ہمارے سامنے ہو تو پھر علم حاصل کرنا آسان بھی ہوگا۔ اور خود کا کیا ایم ہے کہ خود کیا چاہتے ہیں فیوچر میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود علم سیکھیں اور آگے اس کو بڑھائیں۔ ماشاء اللہ، سچ بات ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو علم کو سیکھے، قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ٹھیک ہے، اس پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ آپ لوگ جو ہیں مستقبل ہیں اسلام کے، اور جو ہے آپ جو ہے آنے والے جو ہے کسی مدارس کے مدرس ہیں، تو کسی جو ہے حفاظ اور علماء کرام کے استاد ہیں، تو آپ جب محنت اور لگن کے ساتھ اپنے تعلیم کو آگے بڑھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر آدمی اندھا ہے جی ہاں۔ علم اور ذکر یعنی کہ اللہ کا دھیان اور علم یہ اگر ساتھ ہے تو پھر جو ہے آدمی مکمل ہے۔ تو اس لیے علم کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے دھیان بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے قاری صاحب کہ علم حاصل کرنا کیا صرف اس لیے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی حافظ عالم اگر بنے گا تو مدرسے کا ہو کر رہ جائے گا، مسلح کا ہو کر رہ جائے گا، تو کیا یہ دنیا کے کاموں میں یا دنیاوی کاروبار کے اندر یہ آر بنتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اب ہم بتانا چاہیں کہ بھائی اگر آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، تو آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، کچھ بھی، اب ایک اچھے بزنس مین بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ایک حافظ عالم بھی ہوں، ہے نا؟ ہاں، تاکہ ہم جو ہے علم حاصل کر کے اور اس فیلڈ کا علم حاصل ہم نے کیا ہے کاروبار کرنا بھی کریں، کاروبار بھی کریں۔ ہم یہ سمجھتے کہ مدرسے مسجد کے ہو کر رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو علم حاصل کرنے کے بعد حافظ بنے اور اپنے کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن علم کے بغیر آدمی اندھا ہے۔ یہ بڑے رتبے فرمایا، یہ آپ کے لیے بھی ہے سرحن صاحب، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، اس کے لیے نا درندے چرندے تک کی بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کیسی بڑی بابرکت آپ دولت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے قبول فرمائے اور علم نافع سے نوازے پروردگار۔ بس آپ سے ایک جو ہے میں یہ اپنے یوٹیوب پریوار کے لیے بھی پوچھنا چاہوں گا، اور تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہو، کہ کلام پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے اس کا؟ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ کا وقت دینے کے لیے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔